أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ کیسی ہیں آپ بھی؟ الحمدللہ۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 10 ہے، سورہ انفال کا باقی حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت میں تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوگا یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور رشتہ داروں یعنی اس سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کے لیے ہیں، اور یتیموں کے لیے یعنی وہ بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی یعنی کوشش نہ ہو کہ وہ اپنے یعنی گھر کا سرکٹ جو ہے وہ چلا سکے، اور مسافروں کے لیے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تھے، یعنی مدینہ کے قریب تھے، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور وہ مدینہ سے دور مکہ کے قریبی سائڈ پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، یعنی ان دونوں سے قافلہ جو تھا وہ نیچے کی طرف تھا، اور تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقرر میں آگے پیچھے ہو جاتے۔ یعنی جنگ کے لیے اگر کوئی ٹائم فکس کیا جاتا تو کوئی ایک جو جماعت تھی وہ آگے یا پیچھے ہو جاتی، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، یعنی اللہ رب العزت کا یعنی حکم یہی تھا کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور باطل جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کفار کو تھوڑا دکھایا تھا، اور ویسے بھی ظاہری آنکھ سے جو ہے تمام لوگ کفار کو تھوڑے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جنگ کے دوران ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا یہ 70 کے قریب تو ہوں گے، لیکن دوسرے نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ 100 ہوں گے، لیکن جب ان کو قیدی بنایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری 1000 کی نفری تھی۔ یعنی اتنا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ یعنی یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ان کی آنکھوں میں یعنی مسلمانوں کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر کیا کمزوریاں جمع ہیں، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان بھی کافروں کی نظر میں کم تھے، یعنی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو اپنی اصل تعداد سے کم دیکھ رہی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، یعنی ہر ایک جو ہے وہ لڑنے کے لیے یعنی یہ اس وجہ سے کہ تیار ہو جائے، موٹیویٹ ہو جائے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے، یعنی یہی حکم ربی تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم جنگ کے میدان میں اترو تو ایک تو ثابت قدمی ہے، یعنی جنگ سے بھاگنا، پیٹ پھیرنا ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے،
تو ثابت قدمی یعنی اپنے منہ سے کبھی بھی جنگ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جنگ یعنی آ جائے یا کرنی ہو تو پھر اس میں ثابت قدمی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی جیسے کلمہ پڑھنا ہے یا تکبیر پڑھنا ہے یا تحلیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو فیصلے ہو چکے ہیں اب ان پہ ہی قائم رہو، اور آپس میں کسی بات میں جھگڑنا نہیں ہے، ورنہ جب انسان آپس میں جھگڑنے لگ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کی کلاس یعنی جماعت کے اندر جو ہے نا وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگے تھے تو یہ گانے بجانے والیوں اور دف بجانے والوں کو ساتھ میں لے کر نکلے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور وہ یعنی اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ آج بس یعنی نعوذ باللہ اسلام کا نام جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور ابو جہل نے یہی یعنی پہاڑ پر چڑھ کر یہی کہا تھا کہ اے اللہ آج اس زمین پر تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی اس اسلام کے دین کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح وہ دکھاوا، ریاکاری، غرور اور تکبر کے ساتھ نکل رہے تھے، آپ نے ایسے نہیں نکلنا، آپ نے عاجزی، انکساری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نکلنا ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اب شیطان نے کیا کیا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ تمہاری آج تعداد اتنی ہے، تمہارے اتنے سپہ سالار ہیں، اتنے تمہارا گھڑ سوار ہے، تو آج صرف تم ہی جو ہے وہ جیتو گے، اور آج تم سے کوئی ہار نہیں سکتا۔ اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، یعنی اتنی تعداد کی وجہ سے تم پر آج کوئی بھی غالب نہیں آئے گا، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ یعنی قریش کی نا ایک قبیلے کے ساتھ جھگڑا تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم جنگ کرنے جائیں تو یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے، تو شیطان جو ہے وہ اس قبیلے سے کا سردار بن کر آیا، اور اس نے کہا کہ تم ان پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر اب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شیطان نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو فرشتوں کی صف بندی کر رہے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ آج ان فرشتوں کا مقابلہ جو ہے وہ انسان نہیں کر سکتے، تو اس لیے فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے آپ کو کافروں سے جدا کر دیا۔ قیامت والے دن بھی اسی کا یہی رویہ ہوگا کہ جب اللہ کے سامنے لوگ جو عذر پیش کریں گے نا تو کہے گا کہ یعنی ہمیں تو شیطان نے بکایا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے تو صرف ان کو ایک سوچ دی تھی، عمل تو انہوں نے کیا تھا، میرا تو وعدہ جھوٹا تھا، اللہ کا تو وعدہ سچا تھا۔ تو اس دن بھی یہ ایسے ہی پلٹ جائے گا جیسے کہ یہ جنگ بدر میں کافروں سے پلٹا تھا۔ یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کچھ بس چند مذہبی جنونی ہیں کہ یہ کہاں 313 کی تعداد اور کہاں 1000 کا اتنا لشکر، اور 313 میں بھی نہ کوئی اتنے یعنی زیادہ یعنی گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ اتنا زیادہ یعنی ڈیفینس سسٹم ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب۔ فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں، یقین اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب انہوں نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ بات صرف بدر کے ان مقتولین کے لیے نہیں ہے جو کافر تھے جو جنگ میں مارے گئے، بلکہ ہر اس کافر کے لیے کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو وہ ان کے
पीठों पर और उनके चेहरों पर जो है वो मारते हैं कि अब अपनी जान निकालो, क्योंकि जान जो है वो निकलना नहीं चाहती। उनको पता है कि यहाँ पर हमेशगी का जो है वो अजाब होगा, अब हमें तकलीफ की तरफ बुलाया जा रहा है। इस वजह से वो निकलना नहीं चाह रही होती, तो उनको ज़ज्र तौबीख जो है यानी की जा रही होती है। ये इसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और यकीनन अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जिस तरह आले मूसा और उन लोगों की हालत थी जो इनसे पहले थे, उन्होंने अल्लाह ताला के आयात का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। यानी आले फिरौन ने क्या किया था, उन्होंने भी ऐसे ही अल्लाह के आयात का इनकार किया था। यकीनन अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला, बहुत सख्त अजाब वाला है। ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला कभी किसी नेमत को जो इसने किसी कौम को अता की हो कभी तब्दील करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि जो इनके दिलों में है वो बदल दे। यानी जब वो इस नेमत, यानी अल्लाह ताला जिस तरह, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये अल्लाह की नेमत थी, दीन का आना ये अल्लाह की नेमत थी, ठीक है, कुरान का उतरना ये अल्लाह की नेमत थी। तो अल्लाह ताला उसको तब तक नहीं बदलते किसी भी कौम पर दी हुई नेमत को, जब तक कि उनके दिल इस नेमत से ना बदल जाए, यानी कि उनके दिल जो है वह इससे नाशुक्री ना करने लग जाए। जैसे अल्लाह ने उनको नेमत दी कफ़ार को, तो उन्होंने क्या किया था, इसका इनकार कर दिया था। और यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला। जिस तरह आले फिरौन की और उन लोगों की हालत थी जो इनसे पहले थे, उन्होंने अपने रब की याद को झुटलाया, चुनांचे हमने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, और हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया, और वह सब लोग ही जालिम थे। यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन जानवर वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, सो वो ईमान नहीं लाते। यानी काफिर अल्लाह के नज़दीक जानवरों से भी ज़्यादा बुरे हैं। जिन लोगों से आपने अहद बांधा फिर वो हर बार अपना अहद तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते। इससे मुराद यानी यहूदियों के वो कबीले थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद बांधते थे और फिर वो तोड़ दिया करते थे। लेकिन इससे मुराद हर वो शख्स है जो नबी और से अहद करे और फिर वो तोड़ दे, ठीक है, यानी ये जेनेरिक फॉर्म में है। लिहाजा अगर आप उन्हें किसी जंग में पाएं तो जो इनके पीछे है उनके ज़रिए मार भगाएं ताकि वो नसीहत पकड़े। यानी जब आप इनमें से किसी के साथ भी जंग हो तो इतनी सख्त जंग इनके साथ करें कि जो पीछे रहने वाले हैं उनके लिए एक इबरत का सबब जो है वो बन जाए। तो आप और अगर आप किसी कौम की ख़यानत से डरें तो आप इनका अहद बराबरी के साथ उनकी जानब फेंक दें। यानी अगर आपको किसी कौम से पहले ही अंदाज़ा हो जाए कि ये कौम अब ख़यानत करने वाली है तो उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दे और अहद को ख़त्म कर दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, यानी अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि किसी कौम के साथ अहद किया जाए और फिर बगैर अहद के ही उसको तोड़ा जाए। ऐसे ही एक सहाबी थे और एक कौम के साथ अहद था, तो उन्होंने कहा कि हम ना इसकी सरहद के करीब चले जाते हैं, इस दिन अहद ख़त्म होगा और अचानक उन पर हमला करेंगे। तो दूसरे सहाबा ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, ये अल्लाह के साथ ख़यानत है कि पहले उसको बताया जाए उनको और फिर जो है वो उन पर हमला किया जाए कि अब आप लोगों का अहद ख़त्म हो गया। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया ये ना समझे कि वो बच निकले, यकीनन वो आजिज़ी नहीं करेंगे। और जो तुम इस्तात रखते हो उनके मुकाबले के लिए कुव्वत से और घोड़े बांधने से तैयारी करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि कफ़ार के मुकाबले के लिए जो है वो तैयारी करो जिस चीज़ की भी तुम इस्तात रखते हो, यानी घोड़ों के ज़रिए। यानी ये क्या होता है कि एक तरह का कुव्वत से, यानी हर तरह की मैन पावर जो है, यानी इंटेलिजेंसी के भी और फिज़िकली भी और यानी हर लिहाज से आपके अंदर जो है वो कुव्वत मौजूद हो कफ़ार से लड़ने की।
اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ اب یہ گھوڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرح سے روب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے، اور گھوڑے 3 طرح کے پالے جاتے ہیں، یعنی ایک تو وہ گھوڑا جس پر جو اللہ کی راہ میں پالا جاتا ہے، اور اس گھوڑے کو جو کچھ کھایا پلایا جاتا ہے، اور ایون اگر وہ خود بھی کھائے یا پیے اور جو بھی ولید کرے، قیامت والے دن یعنی اس کا سارا فضلہ بھی وہ سارا کچھ ثواب کے طور پر جمع کیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا گھوڑا وہ ہے جو انسان اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے، لیکن اگر یعنی کوئی دین کی ضرورت آ جائے تو اس میں بھی استعمال کرتا ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ اور تیسرا گھوڑا جو ہے وہ ریاکاری یعنی مقابلے کے لیے، تکبر کے لیے جو ہے وہ پالا جاتا ہے۔ تم سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں 1 بھی روپے بھی خرچ کیا جائے گا تو اللہ اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو لازمی دے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بڑا قدردان ہے۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، یعنی اگر وہ یہ چاہیں کہ نبی سے صلح کر لیں تو پھر آپ بھی ان کی طرف صلح کے لیے مائل ہو جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں، یعنی آپ کو ڈر ہو کہ وہ صرف اس لیے صلح کر رہے ہیں کہ صلح کرنے کے بعد وہ دھوکہ دیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں، جس طرح اللہ رب العزت نے ہجرت کے موقع پر نبی کو محفوظ رکھا اور ان کی ہر ایک مکاری پر نبی کو اور دین اسلام کو ان سے محفوظ رکھا، ایسے ہی اب بھی محفوظ رکھے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جانا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی، یعنی اللہ رب العزت نے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، یعنی اس سے مراد وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے جو یعنی نسل در نسل جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار تھے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ کیا ہو گئے کہ سب ہی یعنی محبت کے رشتے میں بندھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلتے، یعنی اللہ رب العزت ان سب کی مدد فرمائے گا جو آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ یا ایھا النبی حرض، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، یعنی ان کو جنگ کے لیے موٹیویٹ کرو۔ یعنی کوئی شخص جس کے دل میں کبھی بھی جنگ کی خواہش یعنی نہ تو وہ جنگ میں داخل ہوا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جنگ کی خواہش آئی ہو، تو وہ نفاق پر مرا، اور جنت جو ہے وہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کفار کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو حکم ربی یہ ہے کہ اگر 200 یعنی اگر 20 آدمی مومن ہوں تو ان کے سامنے اگر 200 کافر ہوں تو ان کو میدان چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ ان کو غالب کرے گا۔ اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی جو 100 ہوگا وہ 1000 کے مقابلے پر آئے گا، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی آپ وہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے فقیہ بنایا، ان کو دین اسلام کی سمجھ عطا کی ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو شعور نہیں رکھتے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر مر جاتے ہو تو آپ شہید ہو، اور اگر بچتے ہو تو پھر بھی اجر کے ساتھ واپس آؤ گے، تو اس لیے آپ جان فشانی سے لڑتے ہو، لیکن ان کو خوف ہوتا ہے کہ وہ مر جائیں گے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
یعنی اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم یہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ مومنین پر تھوڑی شاک گزری، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی تخفیف کر دی کہ اگر 100 ہو تو وہ 200 کے سامنے میدان چھوڑ کر نہ جائیں، اور اگر 1000 ہوں تو 2000 کے سامنے میدان چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو جس طرح تخفیف ہوئی اس طرح صبر بھی یعنی کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخفیف کر دی، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے بارے میں پوچھا، تو سیدنا عمر نے یہ رائے دی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ پھر پوچھا، پھر سیدنا عمر نے یہ رائے دی، اور پھر پوچھا تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ یعنی میری رائے یہ ہے کہ ہم نا ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو جانے دیں۔ نبی نے ایسے ہی کیا، لیکن اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ اب یہ وہ آیت ہے جو سیدنا عمر کی رائے پہ اتری، یعنی اللہ کا بھی حکم وہی ہے کہ خوب خون بہا لے، اور تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچے، یہ اللہ کی طرف سے ہی بات طے تھی کہ یعنی اسی طرح ہی فدیہ جو ہے وہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو عمل ہوا ہے اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا تھا۔ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاک۔ ہم سے پہلے کسی امت پر بھی مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب فدیہ لینے لگے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور وہ مسلمان تھے، لیکن وہ مکہ میں انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ وہاں کی انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووائڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب فدیہ لینے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو یعنی میں تو مسلمان ہوں، میں کیوں فدیہ دوں؟ تو اس پر جو ہے یہ آیت اتری ہے کہ آپ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم ابھی دے رہے ہو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، کہ یعنی اب بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ فدیہ دے دو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ فدیہ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے اور ام فضل نے وہ مال جو زمین میں دبایا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم نے اس جگہ پر اپنے مال کو دفن کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا اور اپنے 2 بھتیجوں کا جو ہے وہ فدیہ دیا، اور اسی جنگ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ زینب، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے وہ ہار بھیجا جو ان کی رخصتی کے وقت ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے ان کو دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ روئے، اور پھر صحابہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں یہ ہار لیے بغیر ہی ان کے شوہر کو جانے دوں، تو جس پر سب صحابہ خوش ہو گئے اور انہیں وہ ہار واپس کر دیا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی، یعنی اس سے مراد اہل یہود ہے کہ اگر یعنی اہل کتاب یہودی ہیں کہ اگر وہ آپ سے خیانت کرے تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا تھا تو اس نے ان پر قابو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یعنی اس سے مراد انصار ہے، اور پہلے جو بات کی جا رہی تھی وہ مہاجر کی تھی، اور مدد کی۔ جو لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے۔ اس وقت ہجرت ایسے ہی فرض تھی جیسے کہ جہاد فرض تھا، ٹھیک ہے۔
تو اگر وہ ایمان تو لے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو پھر وہ آپ کے دلی دوست نہیں بن سکتے۔ اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ یعنی اگر وہ اسلام تو لے ہیں لیکن اب انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہجرت میں ہماری ہیلپ کریں، تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کرنی جن کے درمیان آپ کا جو ہے نا وہ پیکٹ ہو چکا ہو۔ اب یہ کیا بات ہے کہ یہ ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور مکہ میں ان پر بڑا ظلم کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو مکہ والوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی شخص اگر بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واپس کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عہد کو وفا کرنے والے تھے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، یعنی کافر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہی مددگار ہے۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت مہاجرین اور انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ تو سابقون الاولون میں سے ہے نا، اس کے بعد بھی پیچھے سے بھی آنے والے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ ملے، یعنی آپ لوگوں سے ملے، تو وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے تم لوگوں نے کیے ہیں، یعنی جیسے تم لوگ ہو۔ اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ مہاجر اور انصار جو تھے وہ آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن وراثت کی جو تقسیم ہے وہ جو نسبی یعنی جن کے ساتھ آپ کا انہیریٹنس ہے اس میں ہی تقسیم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہم سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات ہے اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ جو امام قرآن تھا اس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب سیدنا عثمان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سورہ اور آیات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ سب سورہ اور آیات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ سورہ یہاں رکھی جائے گی اور یہ آیت یہاں پر رکھی جائے گی، لیکن اس سورہ کے بتانے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، چونکہ اس کے احکام جو ہیں وہ سورہ انفال سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس کو سورہ انفال کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یعنی اس لیے اس میں توبہ کا ذکر ہے، یعنی منافقین کی توبہ کہا، اس لیے اس کو توبہ یعنی سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سے منافقین سے اور مشرکین سے برات کا اظہار بھی ہے، بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہ جب اس کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف سے جن سے تم نے معاہدے کیے، یعنی اس پر یہ احکام آیا ہے کہ جن مشرکوں سے جتنے بھی معاہدے تھے وہ سارے معاہدے ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاؤ گے تو اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال تمہارے پاس 4 ماہ کا معاہدہ ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر مکہ کی طرف جو ہے وہ بھیجا اور انہیں حج کے موقع پر
یہ آیت پڑھ کر سنا دی سب لوگوں کو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے، یعنی اللہ رب العزت مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر، یعنی یا تو توبہ کر کے اپنے کفر پر اور کیا ہے کہ اپنے کفر پر توبہ کر کے اسلام لے آؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے معاہدے ہیں وہ ویسے ہی چلیں گے، یعنی اگر وہ بھی معاہدہ نہیں توڑتے اور آپ بھی ہیں تو پھر امن سے اس معاہدے کو چلنے دیں۔ جو بڑے معاہدے ہوں گے وہ ویسے ہی، اور جو 4 ماہ یا 4 ماہ کے کام کے معاہدے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، یعنی انہوں نے اپنے عہد کو نہیں توڑا، یعنی انہوں نے عہد کو وفا کی ہے، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی بھی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائے، اب ان سے مراد حرمت والے مہینے وہ 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ وہ 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے جو بتایا گیا، اور یہ 10 ذی الحج سے شروع ہو رہا تھا اور 4 ماہ تک، یعنی اگر ربیع الاول تک، ربیع الاول کے آخر تک جو ہے وہ یہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ والے 4 مہینے ہیں جو ان کو بتائے گئے کہ ان کے اندر ان کو نہیں گیا جائے۔ جب وہ حرمت والے مہینے نکل جائے تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو، یعنی وہ اللہ کے مقابلے پر آئے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، تو اب ان کا یہی سزا ہے کہ ہر گھات کی جگہ پر بیٹھ کے ان کا کام تمام کیا جائے۔ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقین اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، یعنی اگر کوئی مشرک اس نیت سے آئے کہ ہمیں پناہ دے دو، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طرح کی، تو ان کو پناہ دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں، یا وہ اس غرض سے آئے کہ وہ کچھ سیکھ لیتا کہ اسلام کے بارے میں، تو پھر وہ جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئے گا، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو، یعنی دینی احکامات سنانے کے بعد ان کو کیا کرے، ان کے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ فتح مکہ کے دن جو ہے سیدہ ام ہانی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جو بھائی ہیں یعنی سیدنا علی، وہ اس شخص کو مارنا چاہتے ہیں، یعنی جو ان کے شوہر کا پہلا بیٹا تھا ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ہانی نے پناہ دیا اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے، اور اس طرح اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو نہیں مارا گیا تھا، یعنی پناہ، یعنی جسے اگر کوئی مسلمان پناہ دے دے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کیف یکون للمشرکین، ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، یعنی اگر وہ اپنے معاہدے پر پوری طرح قائم رہے ہیں تو آپ بھی اپنے معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرے اور نہ ہی کسی عہد کا۔ ایسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے رشتہ دار ہی تھے نا، لیکن انہوں نے نبی کو نکال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ آپ پر یعنی قابو پا لیں تو یہ بالکل بھی اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے ساتھ کوئی عہد ہوا، وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں، ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یاد کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی، یعنی اس سے مراد منافقین ہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں
جو جانتے ہیں، اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، یعنی کیا ہے کہ اگر عہد کیا تھا اور انہوں نے کیا کہ اپنے عہد کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور تمہارے دین میں طعن کرے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اور تمہارے دین میں تمہارا مذاق اڑا رہے ہو، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، ان سے پھر کیا ہوگی، جنگ ہوگی اگر وہ دین کا مذاق اڑائیں گے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کیا، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا تھا، جنہوں نے قسموں کو توڑا تھا، یعنی عہد کو توڑ ڈالتے تھے، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے کہا تھا کہ یا تو نبی کو قتل کر دیا جائے، یا جلا وطن کاٹ دیا جائے، یا پھر قید کر دیا جائے، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی، یعنی غزوہ بدر میں ان لوگوں نے ہی ابتدا کی تھی جنگ کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی اب اگر جب سامنے آ چکی بھی ہے تو اب پھر کافروں سے نہیں ڈرنا، بلکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اگر تم مومن ہو تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے ساتھ لڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، جیسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مومنین کی مدد کی اور آپ کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی سینوں کے اندر جو خوف یا تھوڑی بہت ہی کمی بیشی رہ گی، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو پاک فرما دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی رازدار نہیں بنایا۔ اب یہ کیا ہے کہ جو جہاد ہوتا ہے نا، یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ کافر کون ہے اور مشرک کون ہے اور منافق کون ہے، یعنی منافقت کا جو اس بات سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی جو مومنین ہوتے ہیں وہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کس چیز کا، مر جانے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ انہوں نے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، یعنی انہوں نے اپنی دلی دوستیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ ہی رکھی ہیں۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے، اور یہ بھی احکام میں سے تھا کہ حج اکبر کے بعد، یعنی اس سال 9 ذی الحج کو حج کرنے کے بعد، یعنی 9 ہجری کی جو حج تھی اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی مشرک حج کے ارادے سے بیت اللہ میں نہیں آئے گے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو کفر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے دور بھگا دیا، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اس بات کے حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ اللہ کی مسجد زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتی ہیں، تو وہ پاکیزہ ہیں، تو پاک لوگ ہی ان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں اکٹھی چیزیں ہیں، اسی وجہ سے جب زکوٰۃ کا انکار آیا تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک میں فرق محسوس نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ اب یہ 3 شخص تھے جو جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ شروع کیا۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے یہ عمل سب سے کافی ہے۔ وہ اس چیز پر بڑا غرور کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی مسجد حرام کی جو ہے وہ تعمیرات میں حصہ لینا، یہ بہت اہم کام۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ تو سیدنا عمر جو ہے انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ جب خطبہ شروع ہو گیا تو آپ آپس میں بات نہ کریں، وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تو سیدنا عمر نے یہ سوال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اس پر یہ آیت جو ہے اتری اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اس پاؤں کو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ کی راہ میں یعنی گرد آلود ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجوں میں سب سے بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب، یعنی یہ سب سے افضل لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بنا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ کافر ہیں اور آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں تو ان کو بھی آپ اسلام کے اور دین کے اور اپنے راز جو ہے وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ ایک سوچ پہ نہیں ہیں، آپ اللہ اورینٹڈ لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور ان کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اس طرح آپ کے درمیان ایک کلیش موجود ہے، تو وہ آپ سے کبھی بھی وفا نہیں کریں گے، بے شک وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ان سے محبت کا رشتہ رکھتا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، یعنی باپوں سے مراد یعنی آپ کے اصل انہیریٹنس کے باپ اور تمہارے بیٹے یعنی تمہارے آف سپرنگ، اور تمہارے بھائی یعنی تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارے بھائی، اور تمہاری بیویاں یعنی جن سے آپ رشتہ ازواج جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور تمہارا خاندان یعنی پوری فیملی جو ہے، اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، یعنی جو محنت سے کمائی ہوئی تمہاری فائنینس ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارا بزنس، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی جن کے رہنے کے لیے تم نے ان کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ 8 چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے محبت رکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دنیا میں یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں سے ان 8 میں سے بھی یا ان 8 میں سے کوئی ایک بھی اتنی زیادہ محبوب ہو جائے کہ تم اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یعنی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نہ نکل سکو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، پھر اللہ کے حکم جو ہے وہ تم پر نافذ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں محبوب ہے، لیکن اتنی محبوب نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ جیسے اب ابھی ہم نے قرآن کے لیے کوئی قرآن کلاس ہو، کوئی حدیث کلاس ہو، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ہو، تو یہی چیزیں ہمارا گھر
وہ نہیں مینج ہو رہا، ہمارے رشتے مینج نہیں ہو رہے، ہمارے بچے ہیں اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت نہیں مل رہی اس وجہ سے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے، یا بزنس ہے، میں جابین ہوں، تو یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں، لیکن ان سب سے نکل کر اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلنا ہوتا ہے، اس کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ بلا شبہ لقد نصرکم اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت، جیسے بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا تھا۔ اب یہ کیا تھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہوا تھا، اور کیا تھا کہ ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے وہ چرچے پھیل رہے تھے، اور روم جو تھے ان کو پتہ چلا تھا کہ اس طرح عربی جو ہیں وہ اب جس قوم کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس بھی طرف جاتے ہیں وہاں سے فتح ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ یعنی پلان کیا تھا کہ نبی کے ساتھ جنگ کی جائے۔ جب نبی کو اس بات کا پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کی، جو کہا کہ ان کے ملک میں ہی یعنی روم میں ہی جا کر جو ہے وہ جنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو تب کچھ صحابہ نے بیچ میں سے یہ کہا کہ ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے تو مغلوب ہونے والے نہیں، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، یعنی پہلے کیا تھے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق تھے، اب کیا تھے انہوں نے، یعنی اللہ پر اعتماد تھا، خدا اعتمادی تھی۔ تو اب کیا ہوگا تھا، اس جنگ میں خود اعتمادی آ گئی تھی کہ اپنے اوپر سیلف کانفیڈینس میں چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، یا پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ ابھی کیا ہوا کہ اس میں یعنی شکست کھانا پڑی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہوگی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ اب یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یعنی ان کے اندر سے کلل یعنی شکست کا جو تکلیف تھی اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور مومنین کے اندر جو ہے وہ سکینت نازل فرمائی، ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اس سے مراد فرشتوں کے لشکر تھے، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، یعنی توبہ کی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی دی جاتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہے، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، یعنی عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحج کو یہ اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اب اس کے بعد وہ یعنی بیت اللہ کے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب ہوا کیا کہ مکہ جو ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک غیر زرعی جو ہے وہ یعنی شہر ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا تھا کہ اس کا سارا جو ڈپینڈنسی تھی وہ کس چیز پر تھی، تجارت کی تھی، تو حج کے مہینوں میں لوگ دور دراز سے بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے، تو ساتھ میں تجارت کی خبریں بھی لے کر آتے تھے، جس کی وجہ سے یعنی تجارت جو ہے وہ بڑھتی تھی، اور سارا یعنی اس طرح بزنس جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اب جب یہ حکم آیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اگر مشرک نہیں آئیں گے تو اس سے مراد تجارت کی خبریں بھی نہیں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو یعنی جنگوں کے ذریعے مال غنیمت کو جو ہے وہ بہت سارا تمہارے حصے میں آیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو بڑھا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں۔ اب یہ کیا تھے کہ ایک شخص تھا جو حج پر آتا تھا تو کہتا تھا کہ 1 سال کا سفر جو ہے وہ حلال ہے، اور دوسرے سال کا سفر جو ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ یعنی کیا مطلب تھا کہ یہ لوگ جنگ کرنے کی غرض سے کیا کرتے تھے، چونکہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کی جا سکتی تھی تو ان کی تعداد کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے
کہ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کر کے اس مہینے میں جنگ کر لیا کرتے تھے، یعنی تعداد 4 پوری رکھتے تھے لیکن مہینے جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تاکہ وہ ہاتھ سے جزیہ دے اور ذلیل ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ یعنی اہل کتاب جو ہے وہ جزیہ دے کر مدینہ میں رہیں گے، اور یہ بات تھی، یعنی اس حکم کی وجہ سے یعنی یہ قانون نافذ ہوا کہ جب یعنی اہل کتاب ہے جیسے یہودی اور عیسائی، وہ کسی بھی اپنے یعنی غلام کو جزیہ دے کر نہیں بھیجیں گے بلکہ وہ خود آ کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے تاکہ وہ یعنی اپنے آپ کو نیچا یعنی ذلیل محسوس کرے کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا اور نبی کا انکار کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ نہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ سیدنا عزیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، یہ اب سالس یہودیوں کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ ان کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ جب ان کے اوپر مختلف ادوار میں یعنی حملے ہوئے تو ان کی جو بک تھی وہ یعنی تورات وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا عزیر جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک جو ہے وہ یعنی وفات دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا، اور سیدنا عزیر کو یعنی ساری یا کچھ حصہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو حفظ تھا تورات کا، تو انہوں نے اس حفظ کی وجہ سے انہیں املا لکھوا دی، یعنی تورات کو دوبارہ لکھوا دیا، تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بن گیا کہ جو عزیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رضی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، یعنی ان کے اپنی خواہشات نفس ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر، یعنی ان کے باوجداد نے بھی اسی طرح کی ہی سٹیٹمنٹس دی تھی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی جو ان کے علماء تھے بڑے بڑے، یعنی ان کے جو راہب تھے تو انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی جو پہلے یعنی عیسائی تھے، انہوں نے آ کر یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا تو ان کے گلے میں ایک سلیب تھی سونے کی لٹکی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یعنی اتار دو، اس نے اتار دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو رب تو نہیں مانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے حلال کو تم حلال نہیں کر لیتے تھے اور اس کے حرام کو تم حرام نہیں کر لیتے تھے جو وہ کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی رب ہونا ہے کہ جس کو وہ حلال کہیں اس کو تم حلال کر لو اور جس کو وہ حرام کہیں اس کو تم حرام بنا لو۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دینے، اس سے مراد دین اسلام کی روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور گرچہ کافر لوگ برا جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے ہی رہیں گے، اور اتنی امن کی فضا قائم ہوگی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے گی اور اکیلی آ کے مکہ کا طواف کرے گی، اور اسے رستے میں یعنی جنگلی جانور جیسے بھیڑیا وغیرہ ہے اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی خوف جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی یہ دین اسلام ہے جس کا بول بالا ہو کر ہی رہے گا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے گرچہ مشرک لوگ برا جانے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے۔ اب یہ کیا تھے کہ یہودی علماء اور یہودی درویش تھے، وہ کیا کرتے تھے، یعنی لوگ ان کو آ کر نذرانے جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، ان کو جنت کی ٹکٹیں بانٹتے تھے۔ جیسے آپ بھی دیکھیں نا، لوگ اپنا اچھا مال جو ہے جا کر
مزاروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یعنی اس طرح ان کے ہاں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی ان کے اندر بھی کیا تھا کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ ان کو دیا کرتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کو اصل راستے سے، یعنی کیا کہتے تھے کہ ادھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آؤ اور اس راستے کی یعنی اس قرآن کی اطاعت نہ کرو، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری بنا دیں۔ یعنی ہر وہ مال جو ہے وہ کنز ہے جس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہ دیا۔ لوگ اگر سونا اور چاندی کو جو جمع کرتے ہیں، یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ ایک قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں، یعنی اس کو پنگار کر اس سانپ کی شکل بنائی جائے گی اور یہ اپنے مالک کے ارد گرد لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ یعنی اب یہ اس مال کو حشر والے دن گرم کر کے کیا کیا جائے گا، اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس سے ان کے پیشانی کنی کو اور ان کے پشتوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جایا کریں گے تو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ تو یہ بات جب یعنی صحابہ کو تک پہنچی تو ان کو تکلیف ہوئی، تو تب اس پہ یہ یعنی حدیث ہے کہ وہ مال جس پر زکوٰۃ دے دی جاتی ہے پھر وہ کنز نہیں ہے، چاہے وہ اتنا ہو جتنا زمین و آسمان کی وسعت ہے، یعنی پھر چاہے جتنا مرضی ہو، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ مال جو ہے وہ قیامت والے دن آپ کے لیے آزمائش بنے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہیں، یعنی یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کی تعداد جو ہے وہ 12 لکھ دی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جس میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک جو ہے وہ رجب ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، یعنی دین کے اندر یہی بات ہے اور یہی قائم ہونے والا ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، یعنی جس طرح وہ سارے مل کر اسلام پر ہم دھاوا بولتے ہیں اس طرح تم بھی سب یعنی مہاجرین اور انصار مل کر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرو۔ جان لو یقین اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، یعنی مہینوں کی تعداد کو یا مہینوں کو ہی یعنی ان کی جو یعنی نمبرنگ ہے ان کو آگے پیچھے کر دینا، یعنی محرم کو پیچھے کر دینا یا سفر کو آگے لے آنا یا اس طرح، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی کیا کرتے تھے کہ جس سال ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ کیا کہتے تھے کہ اس سال کا جو ہے یعنی جس سالوں میں جنگ کرنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جنگ کی ضرورت آ گئی تو کہتے تھے کہ اس سال کا جو ہے وہ محرم فار ایگزامپل محرم حلال ہے اور اگلے سال کا محرم جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کی تعداد کو خراب کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کرے، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتی ہو۔ اب یہ کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک کا حکم آیا تو یہ کیا تھا کہ یہ پوری بہت گرمی کا موسم تھا، ٹھیک ہے، فل گرمی کا موسم، اور فصل جو تھی وہ پکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو کاٹنے کا ٹائم تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ سفر بہت طویل تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو رہے تھے، بوجھل ہو رہے تھے۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی تم اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کی تھوڑی سی بھلائی کے لیے خوش ہو گئے، تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی انسان کی کتنی ہوتی ہے، 10 20 30 40 میکسیمم کیا 60 70 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے، وہ ہمیشگی کی ہے۔ تو اپنی دنیا کے چند لمحوں کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا،
اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی ان کو خاک کر دے اور ایسی قوم لے آئے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے. اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا تھا. یعنی اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو، یعنی غزوہ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلو گے تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی غزوہ تبوک پر جو نکل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے پہلے اپنے نبی کی مدد نہیں کی جب کافروں نے اس سے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا تھا. اس سے مراد کفار مکہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا جب وہ دو میں سے دوسرا تھا. اب یہ کیا تھا کہ یہ ہجرت کا جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے اور غار ثور میں پناہ لی تھی. اور یعنی یہ واقعہ بہت زیادہ یعنی دل کو دہلا دینے والا ہے کہ کس طرح سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے کہ جب وہ غار ثور میں تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آتے تھے، پھر ان کو پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے تھے. پھر ان کو یہ یعنی وہ پریشانی ایسی نہیں تھی کہ ان کو اپنی جان کے لیے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، مطلب ان کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں مروں گا تو میں ایک ابو بکر ہوں، یعنی میں ایک جان مروں گی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ نہ کرے وفات پاتے ہیں تو پوری امت کے لیڈر ہے نا، پوری امت سے لیڈر چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ یعنی ان کی تکلیف کو اپنے سینے پر کھانے کے سبب وہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آتے تھے. پھر ان کو خوف لاحق ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے. پھر ان کو خوف لاحق ہوتا تو وہ نبی کے دائیں جانب چلے جاتے. پھر ان کو خوف لاحق ہوتا تو وہ نبی کے بائیں جانب چلے جاتے. تو تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب وہ ہجرت کے لیے جب نکلے ہیں نا تو یعنی وہاں کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ تھے اس معاملے میں کہ وہ پیروں کے چھاپ کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور اتنے اس معاملے میں ٹیلنٹڈ تھے کہ وہ چھاپ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ جو گزرنے والا ہے اس نے وزن بھی اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں اٹھایا ہوا. تو کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر اس معاملے میں خوف محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمارے قدموں کی چھاپ کو نہ پا لیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، اور کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی وجہ سے ان کے جو ٹو تھے نا یعنی وہ نا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، وہ اپنے ٹو پہ چل رہے تھے کہ پورا پاؤں نہ جمے اور پتہ نہ چلے. ٹو پر چل رہے تھے اور ٹو پر چلنے کی وجہ سے ان کے آگے سے جو انگلیاں تھیں وہ گھس گئی تھی. آپ امیجن کریں کہ کتنی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ان کو، مطلب کس طرح انہوں نے یعنی ہم نے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ایسے محبت کا حق ادا نہیں. ہم نے تو وہ معاملہ یعنی ویسے کیا ہی نہیں جیسے یعنی صحابہ نبی کے ساتھ جو ہے وہ کر گئے. تو پھر اللہ رب العزت نے یعنی ان کے لیے یہی یعنی اس قصے کو لکھا ہے اور وہ آیات اتاری ہے جنہوں نے کفر کیا. جب وہ دو میں سے دوسرا تھا یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، اس سے مراد غار ثور تھی. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور ہر تکلیف کے وقت یہ آیت انسان کے دل کو اتنی سکون دیتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینت نازل کی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں
سکون نازل کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے جس سے دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتے ہیں، اور آج بھی ان آیات کو آیات سکینہ کہا جاتا ہے، اور ان کو سکون حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی اس سے مراد فرشتے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور ان لوگوں کو بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس سے مراد جو ہے کافر تھے جن کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، یعنی اللہ کا کلمہ بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بہجل، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ رب العزت اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ جہاد کے تو دو ہی طریقے ہیں، یا اپنی جان اللہ کی راہ میں لگاؤ، یا پھر اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، تاکہ تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، یعنی اگر تم اب مسلمان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے کی میز پر ٹوٹتے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ ان کے دلوں میں موت کا خوف ہوگا اور دوسروں کے دلوں میں ان کا رعب چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ یہی خوف ہے نا، لیکن تب یہ خوف نہیں تھا، اس لیے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو جنگ ضروری ہوتی ہے، اس لیے تو ہم نے جہاد چھوڑا ہے جب سے ہم نے موت کو اپنے سینے، موت کے ڈر کو سینے سے لگا لیا، تو دوسروں کے سینوں سے ہمارا رعب جو ہے وہ نکل گیا ہے، یعنی اب ہم سمندر کی جھاگ کی طرح بے وقت ہو چکے ہیں۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے آتا، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی سینوں کی بات بتا رہے، اس لیے اس صورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے دلوں کے بھیدوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ صورت کسی کا بھی کچھ نہیں چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نزدیک کی چیز ہوتی، یعنی درمیانہ سفر، یعنی نزدیک جنگ نزدیکی ہوتی اور جلدی ملنے والا مال ہوتا، یعنی اس میں مال غنیمت زیادہ ہوتا اور آسانی سے ملنے والا ہوتا، تو یہ ضرور آپ کے پیچھے آ جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، یعنی انہیں تبوک کا سفر جو ہے وہ لمبا معلوم ہوا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو یہ کیا کریں گے کہ نبی کے آگے قسمیں کھا کر عذر پیش کریں گے، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے۔ یہ دو باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ یعنی ان کا فیصلہ کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ ایک تو مال غنیمت کے حلال ہونے سے پہلے ہی یعنی اس کو تقسیم کرنا یا حلال کر لینا، اور دوسرا جو ہے یعنی اللہ نے ابھی ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی سے آ کر یعنی جنگ سے پیچھے رہنے کی یعنی اجازت طلب کی تھی، اور اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی نبی نے ان کو اجازت جو ہے وہ دے دی تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ میں بتا بھی رہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کیا، یعنی جو پاک اور ناپاک الگ ہو جاتے، یعنی مسلمان، مومنین اور منافق جو ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ چل جائے۔ اب یہ کیا لوگ تھے کہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرح طرح کی معذرتیں پیش کر رہے تھے کہ ہمارے پھل نہیں پکے ہوئے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ کیا تبوک کے سفر پر جانے کے لیے یعنی تمہارا کوئی دلچسپی ہے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے آپ دور ہی رکھیں، یعنی لوگوں کو پتہ ہے کہ میں لڑکیوں کے اندر یعنی عورتوں کے اندر کتنا انٹرسٹ لیتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں روم گیا تو رومیوں عورتوں کو دیکھ کر میں رک نہیں سکوں گا، سو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ تو اس طرح لوگ آج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے تھے کہ ہمیں اب جنگ کا نہ کہیں، ہم جنگ پر نہیں جا سکیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کریں. یعنی مومنین جو ہیں وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں طلب کرتے. اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے. آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل میں شک پڑے ہوئے، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں. اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا. یعنی اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ سفر کے لیے کوئی تو سامان یعنی کوئی پیکنگ وغیرہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیا نہیں جانا چاہتے، بلکہ اللہ نے ہی ان کو اس بات کی توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلیں اور اللہ کے ہاں سے اجر پا سکیں. تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہے. اس سے مراد وہ بزرگ، کمزور اور عورتیں اور بچے ہیں. یعنی جس طرح عورتیں پیچھے بیٹھی رہ گئی ہیں، تم بھی انہیں عورتوں کی طرح ہی پیچھے بیٹھے رہو. یعنی اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دراتے، تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے. اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر منافقین تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نکلتے تو انہوں نے تمہارے اندر فتنہ ہی تلاش کرنا تھا. یعنی کیا کرنا، جس طرح غزوہ احد میں جو ہے وہ رئیس المنافق جو عبداللہ تھا، اس نے کیا کام کیا تھا، عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کام کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو واپس لے گیا تھا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ آتے تو انہوں نے کیا کام کرنا تھا کہ یعنی لشکر کے اندر گھوڑے اس لیے دوڑانے تھے کہ کوئی نہ کوئی فتنے اور فساد کی جو ہے وہ بات کر سکے، جس سے مزید خرابی پیدا ہونی تھی. یعنی آپس میں جو ہے وہ اس طرح لڑائی جھگڑے پیدا ہو جانے تھے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپس میں تم لڑائی جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا جو ہے وہ یعنی نکل جائے گی، تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور تم میں ان کے لیے کان لگانے کا سننے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا. یعنی جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو تب بھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. اور جب دوسروں کے ساتھ جنگیں کر رہے تھے تو کیسے، یعنی جس طرح میں نے آپ کو غزوہ عہد کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے یعنی یہ پیچھے ہٹ گیا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا. یعنی کئی جگہوں پر منافقین نے اپنی منافقت دکھائی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے. یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے منہوں سے تو اسلام کہتے تھے، دل میں بغض رکھا ہوا تھا، تو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اسلام کا بول جو ہے وہ بالا ہو. اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. اب یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا تم روم کا سفر کرو گے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی میں ان عورتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکوں گا. سن لو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی یعنی جس طرح آپ جنگ فتح کرتے ہیں تو اس پر منافقین جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی. یعنی اگر آپ کو کوئی شکست ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو پہلے ایک یعنی سیف سائڈ پر تھے کہ ہم تو گئے ہی نہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئی. اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی جب آپ تکلیف میں ہوتے تو وہ خوش ہو رہے ہوتے کہ اچھا ہی ہوا ہم تو گیا ہی نہیں، ان کو ہی تکلیف پہنچی ہے. آپ کہہ دیں کہ ہم ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یعنی جس آزمائش کو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے صرف وہی آزمائش، اور اس پر بھی یعنی مومنین کے لیے جو ہے وہ بدلہ ہے اور اجر ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے. اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لانے والے توکل کرے، یعنی اللہ پر ہی ہر حال میں بھروسہ کرنا چاہیے. اگر مومنین اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کریں جس طرح پرندے جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی ویسے رزق دے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں لیکن جب شام کو گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ شکم سیر ہوتے ہیں. آپ کہہ دے تم ہمارے لیے
دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے۔ یعنی اب دو بھلائیاں کیا ہیں؟ یعنی یا تو کیا ہوگا کہ جنگ جیت لی جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ مال غنیمت حاصل ہوں گے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ اگر جنگ ہاری جائے یا شہید ہو جائیں تو اللہ کے ہاں رتبہ ہے اور اجر ہے اور غازی ہے، یعنی دو ہی ہے نا، تو دونوں میں سے کوئی ایک، اور دونوں ہی بہترین یعنی انجام ہے۔ لیکن ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب پہنچائے، لیکن چونکہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو تو عذاب ہی تمہارا حق بنتا ہے، یا ہمارے ہاتھوں سے، یا ہمیں اللہ تم پر غالب کر دے اور ہم تمہیں جو ہے وہ عذاب دے، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، یعنی کیونکہ اس کے لیے یعنی کوئی بھی صدقات جو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں وہ یعنی وہ ایمان اور سنت رسول کے مطابق، چونکہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اور نبی کی سنت ہی نہیں ہے، تو اگر یہ اللہ کی راہ میں ریاکاری کے لیے دے بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو، اور کوئی ان کے مانع نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے کمال اس لیے قبول نہیں کیے جاتے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اب منافق کی نماز ہے کہ وہ کاہلی جو ہے اس میں بڑھتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی نماز ایسی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج جو ہے وہ شیطان کی دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، تو وہ آتا ہے اور 4 ٹھونگے جو ہیں وہ زمین پر مار کے چلا جاتا ہے صرف ریاکاری کے لیے، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے، یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے چونکہ انہوں نے اپنے منہ سے اسلام کو ظاہر کیا ہوا ہے، تو ریاکاری کے لیے یعنی جو زکوٰۃ وغیرہ دینا ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ کڑ رہے ہوتے ہیں۔ سو ان کا اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگے، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کی فائنینس اور ان کی جو نفری ہے یعنی وہ ان آپ کو یعنی وہ اٹریکٹ نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو یہ اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے کہ ان کو عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں، یعنی کفر پر ان کی جو ہے وہ موت ہو۔ اللہم مغفر لی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اب یہ جو منافقین اب کیا کہتے تھے کہ منہ سے قسمیں کھا کر نبی کو اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ وہ انہی میں سے ہے اور وہ مسلمانوں میں ہیں اور فلاں ہیں اور ڈھمکا بری یعنی بٹرنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لیکن اصل میں وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی فرار کا رستہ ہو، یعنی جس طرح کے کوئی قلعے وغیرہ، تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہیں، جس طرح جانور رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے نا، تو اے نبی یعنی وہ اسلام سے اس طرح بھاگ جائے۔ اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا تھا کہ جب یعنی صدقات کا مال یعنی مال غنیمت جب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تقسیم کی تو اس میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے یعنی ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا نبی آپ انصاف کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ کوئی انصاف کرنے والا ہوگا؟ اور بعض میاتوں نے کہا کہ یا نبی آپ یعنی اللہ سے ڈریے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھ سے بھی زیادہ ڈرنے والا ہے کہ مجھے اللہ نے زمینوں اور آسمان کا امانت دار بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چلا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ہم اس کو قتل نہ کر ڈالیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو، تو اس پر یہ آیت اتری کہ آپ نبی پر یعنی صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہوتے ہیں جب نبی ان کو
مال غنیمت دیتا ہے، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ان کو مال نہ دیا جائے تو تب جو ہے وہ نبی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا، یعنی وہ دنیا کے مال کے بجائے اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دینے، جو دین اور شریعت اور وحی الہی جو ان کو ملا ہے اور جو لائف سٹائل ان کو ملا ہے وہ اس پر ہی راضی ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اور اس کا رسول بھی یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھتے، یعنی وہ اللہ کی طرف جھکاؤ کھاتے۔ انما الصدقات للفقراء، اور بلا شبہ صدقات تو فقیروں کے لیے۔ اب یہ جو ہے یعنی یہاں پر جو صدقات ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے 8 مصارف ہیں، اور اب اس میں سے اور ان مصارف کے علاوہ کہیں اور بھی زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ خرچ نہیں کیا جائے گا، ان مصارف کو آپ جو ہے وہ ابھی سنیں گے۔ للفقراء، اور فقیروں کے لیے، یہ وہ شخص ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی فائنانس، یعنی ان کی جو فائنانس جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے نصف سے بھی کم ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی یہ اتنے فقیر ہوتے ہیں، تو مال یعنی زکوٰۃ کی جو مال ہے زکوٰۃ کا وہ ان فقیروں پر لگایا جا سکتا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر اس کی ضرورت کا جو نصف ہے اس سے کچھ زیادہ اس کے پاس ہو لیکن وہ اس کی پھر بھی ضرورت کو پورا نہ کر رہا ہو۔ والعاملین، اور کام کرنے والے، یعنی اس سے مراد وہ ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھی کرنے والے ہیں، یعنی جو اکٹھی کرنے والے ان کو بھی اس میں زکوٰۃ دے کے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے مال کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ وہ امانت داری برت رہے کہ اس میں سے کچھ بھی وہ اپنے لیے نہیں رکھ رہے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کو ان کو دیا جائے۔ علیہا، اس پر، والمؤلفات، اور الفت ڈالی دی گئی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ اب اس سے کیا ہے کہ جو نئے نو مسلم ہوں ان کو مال دیا جائے گا، اس سے ان لوگوں کو بھی مال دیا جا سکتا ہے جن سے یہ یقین ہو کہ وہ اسلام کی طرف جھکاؤ کھا رہے ہیں، اور اگر ان کو کچھ فائنانس وغیرہ دیا جائے گا تو امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی نرمی کے لیے، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کا ایک اچھا امیج پیش کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ ایسے کافر پر لگا سکتے ہیں جو اسلام کی طرف جھکاؤ کھا رہا ہو اور عنقریب وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر رقابی، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے میں، اور اس میں اب کے دور میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو چھوٹی چھوٹی یعنی چیزوں میں جیلوں میں پھنسے ہوئے، یعنی یا بغیر کسی جرم کے، یا جن کے جرم چھوٹے ہیں اور ان کی سزائیں بھی وہ بھگت چکے ہیں لیکن ان کے پیچھے ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ان کو رہا کروا سکیں، تو زکوٰۃ کے مال سے بھی ان کے لیے کوئی وکیل وغیرہ کروا دے تو وہ کروایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور تاوان بھرنے والے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ قرض ہے کہ جب وہ بڑے بڑے قرضوں میں جو ہیں یعنی دبے ہوئے ہوں تو ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یعنی وہ شخص جو اپنی جائے پناہ میں بے شک یعنی رئیس بھی ہے لیکن اب اگر سفر کی حالت میں ہے تو آپ زکوٰۃ کے مال سے ان پر لگا سکتے ہیں، فرض ہے، یعنی یہ فرض زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو آزاد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کانوں کا کچا ہے، یعنی یہ یہودی تھے اور یعنی یہ منافقین تھے، ٹھیک ہے، جو یعنی یہ بات کرتے تھے، یعنی یہودی اور منافقین کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برائی پتہ چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو بلاتے تو یہ آگے سے قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم نے ایسے نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر یقین کر لیا کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤذ باللہ کانے کا کچا ہے کہ جو بھی آ کر نبی کو بات کہتا ہے نبی اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، کہ جیسے اگر کوئی آ کہے کہ نبی کے بارے میں یہ بات کی ہے،
اب اس پر بھی یقین کر لے اور پیچھے سے آ کر اس نے قسمیں کھائی تو اس پر بھی یقین کر لے۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کی صفت آپ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ نبی اس لیے آپ کو معاف کر دیتا ہے تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو، اور آپ کہہ دے وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے، ان مومنوں کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں خوش کرے۔ اگر وہ ایمان لانے والے ہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر اتر آئے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کئی مسلمانوں پر کوئی صورت ایسی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی منافقوں کے اندر ایک ہر وقت کا یہ خوف بھی موجود ہے کیونکہ ان کے منہ اور کہتے ہیں اور سینے اور، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت نازل کر دے جس میں بتا دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ منافق ہیں۔ آپ کے حد ویسے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام سیدنا حذیفہ کو جو ہے وہ بتا دیے تھے، اور اسی لیے جو سیدنا حذیفہ ہیں ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کئی مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتائے جو ان کے دلوں میں ہیں، آپ کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھے تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ اب یہ کیا تھا کہ جب تبوک پر سفر کیا جا رہا تھا تو مختلف یعنی جو منافقین تھے وہ مختلف باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یعنی وہ رومیوں کی پاور کی وجہ سے، رومیوں کے محلات کی وجہ سے ان سے لڑنا چاہتے ہیں، اور پھر بعض میں آ کے انہوں نے کہا کہ آج تو یہ شان و شوکت سے اس لیے نکل رہے ہیں لیکن کل جو ہے وہ ہم اس طرح رسیاں باندھے ہوئے یعنی یہاں سے گزریں گے کہ رومی ہمیں قید کر لیں گے۔ اور بعض میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیل کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا، یعنی اس طرح مختلف باتیں جو ہیں مختلف حدیث سے ملتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ یعنی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور نبی نے ان کو بلایا تو کہا کہ ہم تو بس یوں ہی صرف ہنس بول رہے تھے، ہم تو صرف آپس میں ایک گپ شپ کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے، آپ کہہ دے کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، یعنی تمہارا ہنسنا اور تمہاری دل لگی صرف یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے دین کا مذاق اڑاؤ، بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی تم لوگ جو ہو منہ سے تو ایمان لے ہو لیکن تمہارے دلوں کے اندر ابھی بھی کفر ہی راسخ ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے سچی توبہ کی تھی اور اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہید کرے اور میری شہادت کی جگہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور اللہ نے اس کی وہ دعا قبول کی اور وہ واقعی ہی شہید ہوا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس جگہ پر شہید کیا گیا۔ تو اس لیے تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی نبی کے خلاف جو ہے وہ یعنی وہ سوء ادب جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ منافقین مرد اور منافقین عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ان کی سوچ بچار جو ہے وہ ایک جیسے تھنکنگ جو ہے وہ ان کی سیم ہے، اس لیے یہ کامن پلیس پر ہے۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، یعنی ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ زمانے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور خیر کو روکنا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں صدقات نہیں دیتے، وہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، یعنی انہوں نے جب دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ بھی ان کو بھلا دے گا، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر جمع کر دے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی، یعنی تم بھی ویسی ہی باتیں اور ویسے ہی یعنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے جیسے تم سے پہلے لوگ تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی حشر والے دن ان کے پاس کوئی ایسا عمل نہ ہوگا جو ان کی بخشش کا سبب بنے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، اس سے مراد قوم لوط ہے، اور ان سب قوموں کے قصے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا تو وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ عذاب کا کوڑا ان پر برسے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ یعنی یہ کامن پلیس پر ہے، ان کے یعنی ان کا ایم جو ہے وہ کامن ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے۔ ان کا کیا مقصد حیات ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے، کہ لوگوں کے اندر خیر چاہتے ہیں اور برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس سے مراد جنت کے باغ ہے، اور جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جنت ایسی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے، یعنی وہ اس قدر عظیم ہے کہ انسانی آنکھ اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتی، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یعنی جس شخص کو جنت میں ایک عصا کے برابر بھی جگہ مل گئی تو وہ ایسے ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے وہ بہتر ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے، یعنی یہاں پر کافروں اور منافقوں سے دو طرح کا جہاد ہے، اور ان پر سختی کرے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی منافقوں سے جو جہاد کیا جائے گا، ان سے زبان سے جہاد کیا جائے گا کہ ان کو یعنی اس بات پر کنونس کیا جائے کہ وہ اپنے سینے کا کفر نکال دے، اور کافروں سے جو جہاد کیا جائے گا وہ ہاتھ سے جہاد کیا جائے گا، یعنی میدان جنگ میں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی تھی، یعنی یہ وہی بات ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم جو ہے عزت والے جو ہے وہ ذلیل کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب یعنی نبی کے صحابہ نے آ کر نبی کو یہ بات بتائی، اور جب ان کو بلایا گیا تو یہ قسمیں اٹھا کر یعنی کہنے لگے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں پر یقین کر لیا، اور وہ صحابی جو ہے وہ دل میں خوف محسوس کرنے لگا، اور ان کو بڑا رنج ہوا کہ کاش میں یہ بات نہ کرتا، اور اب اللہ ہی میرے معاملے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مدینہ میں کیا تھے، غریب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہوا تو وہ غنی ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین ان کے لیے نہ کوئی دوست اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اراض کرنے والے تھے. اب یہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ فضل کرے اور مجھے مال عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام مال جس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے وہ اس مال سے بہتر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام نہ بجا لائے جائے. اس نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا، پھر نبی نے یہی کہا، دوبارہ پھر یہی سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم نبی کی سنت پر اور نبی کے حال کے مطابق ہی تمہارا حال ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جب مجھے مال ملے تو میں اس میں سے صدقات جو ہے وہ دے سکوں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے پاس یعنی بکریاں اور بھیڑیں تھیں. ٹھیک ہے، اتنی اس کے جانور بڑھ گئے کہ جس طرح کیڑے بڑھیں. اب مدینہ اس کے لیے جو ہے وہ چھوٹا پڑ گیا، اور وہ شخص پہلے جو ہے یعنی عصر اور یعنی نمازیں اس کی چھوٹنے لگ گئی تھی، ان کا خیال رکھتے صرف عصر زور جمع کر کے وہ پڑھنے لگ گیا. پھر جو ہے وہ یعنی مدینہ سے تھوڑا دور چلا گیا تو جمعہ کے لیے آنے لگ گیا. پھر وہ بھی کام پڑ گیا تو اس سے بھی دور چلا گیا. پھر وہ آتے جاتے سے صرف یہ پوچھ لیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبہ میں کیا فرمایا. ایسے ہی کرتے کرتے زکوٰۃ کا وقت آ گیا، اور جب نبی نے زکوٰۃ کے لیے اس کو کہا تو اس نے زکوٰۃ کا وہ پرچہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو یعنی جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یعنی کفار پر جو ہے یعنی جو یہودی ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، تو آپ جاؤ دوسروں سے لو، میں سوچ بچار کرتا ہوں. جب وہ آگے گئے اور آگے ایک شخص جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت رکھتا تھا، اس نے اپنا اچھا مال جو ہے وہ اس کو یعنی جو لینے آئے تھے زکوٰۃ ان کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا مال لینے کے، انہوں نے کہا نہیں میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. جب واپس آئے اور اس سے دوبارہ کہا تو اس نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ نہیں دوں گا. اور یہ دوبارہ اس نے اس پرچے کو دیکھا اور اس نے کہا یہ تو جی ہے جزیہ ہی ہے، بلکہ جزیہ کی بین ہے، میں یہ نہیں دوں گا. وہ چلے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اچھا مال دیا تھا اس کو دعا دی، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، جب اس کو یہ بات پہنچی تو یہ اپنا مال لے کر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال لینے سے منع کیا. اور پھر نبی کی حیات میں کبھی بھی اس سے کوئی مال جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں یہ مال زکوٰۃ کا مال لے کے آیا تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر سیدنا عمر کے دور میں یہ اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ جسے اللہ نے یعنی نبی نے نہیں ایکسیپٹ کیا اور سیدنا ابو بکر نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. اس طرح ساری زندگی اس سے کوئی صدقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول پھر نہیں کیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی خلاف ورزی کی، اور جو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیاں تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، یعنی یہ منافقین تھے کہ اگر مومن زیادہ مال دیتے تھے تو کہتے تھے یہ ریاکاری کر رہے ہیں صدقات وغیرہ، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے. یعنی یہ وہ صحابی تھے جو یعنی روزی کما کر یعنی ایک دن اپنا یعنی محنت کرتے تھے اور اس سے جو ان کو ملتا تھا اس میں سے آدھا نبی کے ہاں یعنی صدقہ کر دیتے اور آدھا اپنے گھر لے جاتے. ٹھیک ہے، یعنی 2 سا اگر کھجوریں ملے تو 1 سا نبی کو دے دی اور 1 سا گھر لے گئے. ٹھیک ہے، تو اس پر یہ کہتے تھے کہ اس پر بھی مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے سے مال سے یعنی کیا بنے گا.
سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے، یعنی اللہ بھی حشر والے دن ان سے مذاق کرے گا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ جب جانے لگیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر یہ واپس آئیں گے، پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر یہ جانے لگیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور یہ ان سے اتنی دفعہ ہوتا رہے گا کہ یہ نا امید ہو کر پیچھے ہی بیٹھ رہیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی یعنی بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، یعنی وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم پیچھے، حالانکہ انہوں نے نبی کو چھوڑا. انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں. انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو. یعنی یہ جو منافقین تھے وہ خود بھی نہیں جا رہے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس بات پر یعنی قائل کر رہے تھے کہ گرمی بہت ہے اور تم اس طرح جہاد کے لیے نہ نکلو. آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ ہماری آگ کا، یعنی ہماری آگ اس جہنم کا 70واں حصہ ہے. کاش کہ وہ سمجھتے. پھر لازم ہے کہ وہ ہنسے بہت کم اور روئے بہت زیادہ. یعنی دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے کچھ ہی لمحے ہنس پاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ معاف کرے کہ وہ پھر ان کی ہمیشہ کا رونا ہوگا، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے. یعنی جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے اور پھر کبھی جہاد کے لیے نکلیں تو یہ لوگ آپ کے ساتھ اجازت مانگے تو آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے. ان کو سزا ہوگی کہ نبی کے ساتھ پہلی دفعہ یہ جہاد پر کیوں نہیں نکلے، اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے. بلا شبہ تمہاری پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مار جائے تو تم ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہونا. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے سچے صحابی تھے، اور وہ یعنی جو رئیس المنافق عبداللہ بن ابی تھا ان کے بیٹے تھے سیدنا عبداللہ. تو جب وہ مرا تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا کرتا دے دے کہ میں اپنے والد کو اس کے اندر یعنی کفن کے طور پر استعمال کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا دے دیا اور کہا کہ آپ ان کا آ کر نماز جنازہ پڑھیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو یعنی جو ہے سیدنا عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا میں نے 70 مرتبہ بھی ان کی اس طرح ان سے توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ احکام آئے کہ آپ کبھی بھی یعنی کسی بھی منافق کا نہ تو جنازہ پڑھیں گے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے. تو پھر لوگ دیکھا کرتے تھے جو جنازہ یعنی نبی کے وصال کے بعد یعنی جو جنازہ سیدنا حذیفہ پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو منافقین کا پتہ تھا نا، وہی سیدنا عمر پڑھتے تھے، اور جن کو وہ نہیں پڑھتے تھے سیدنا عمر بھی ان کا یعنی جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلی نہ لگے. یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی ہمیں اجازت دے دے تاکہ ہمیں اس جنگ پر نہ جانا پڑے. وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے. لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی. وجاء المعذرون، اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے
کہ انہیں اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس یا تو مال اور اسباب نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں یعنی بیمار ہے کسی طرح کی برائی، یعنی جس طرح بخار ہے، نمونیا ہے، یا اندھے ہیں یا لنگڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر جہاد پر نہ نکلے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھی اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کرے۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ کچھ صحابہ تھے جو یعنی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سواری موجود نہیں تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا سوال کیا کہ آپ ہمیں کوئی سواری دے دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ پر نکل سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اب یہ لوگ واپس آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے 6 اونٹ خریدے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اور یہ صحابی جو ہیں وہ واپس آئے۔ نبی نے کہا کہ یہ 2 اونٹ اور یہ 2 اونٹ اور یہ 2 اونٹ جو ہے وہ آپ لے لیں۔ اب اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ان صحابہ سے ملے جنہوں نے یہ سنا تھا کہ پہلے نبی نے مجھے نہیں دیا، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل کی ہے۔ لیکن اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، یعنی اعتراض اللہ تعالیٰ کا ان پر بنتا ہے کہ جو صاحب مال ہیں لیکن کیا ہے کہ صرف سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے نبی کے ساتھ نہیں نکلے، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے ہمارا 10th پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ کا میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔